تھوڑا سا عقل سے کام لے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی، نام ہے محمد، نظام الدین لقب، محبوب الہی لقب. اولیاء کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سب اولیاء کا فیضان ہے. دہلی میں آرام فرمائے چشتی سلسلے کے بڑے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ. حضرت تکلیف آئی جسمانی، جس کو اب بیمار ہونا کہتے ہیں. مریدوں نے دیکھا حضرت یہ اس علاقے میں ایک بندہ ہے مسلمان نہیں ہے، وہ اس کا علاج جانتا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا نہیں رہنے دو، اس کو نہیں بلانا. دوبارہ وہی تکلیف ہو گئی. مریدوں نے کہا حضرت صاحب کو تکلیف ہے، بلا لو اس کو. وہ لے آئے. وہ آیا، وہ مسلمان نہیں تھا. سلب مرض نکالنا اس کو آتا تھا. اس نے اپنا وہ طریقہ کیا اور مرض نکال لیا. حضرت کی طبیعت بحال ہو گئی. دیکھا تو سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا، سمجھ گئے مریدوں نے بلا لیا ہے. حضرت صاحب نے اس سے پوچھا یہ جو تو نے کمال حاصل کیا یہ کیسے ملا؟ اس نے کہا نفس کی مخالفت سے. نفس کی، جو نفس چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں. مثلا نفس کہے ٹھنڈا پانی پی تو میں اس نفس کو ٹھنڈا پانی نہیں دیتا تاکہ یہ دبے. اس کو اگر پالتا رہوں گا تو یہ مضبوط ہو جائے گا. تو میں نے نفس کو دبایا ہے، نفس کی مخالفت کر کے یہ کمال لیا. حضرت صاحب نے فرمایا یہ بتا، نفس کی مخالفت سے تجھے کمال مل گیا، مسلمان ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ایمان کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس میں بھی تو رکاوٹ نفسی ہے. اور تجھے کمال ملا ہے نفس کی مخالفت سے، تو ایمان قبول کرنے میں بھی تو یہی تیرا نفسی مخالف ہے نا. اس کی بات سمجھ میں آ گئی، فوراً کلمہ پڑھ لیا. اللہ آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، فرمایا تو نے میرا مرض نکالا، میں نے تیرا کفر نکال دیا ہے. اور میرے پاس آیا ہے تو خالی تو نہ جانا. لیکن بتانی کیا بات کہ جو عقل سے کام لے، سمجھ سے بات سامنے کی ہے. جب تم مان رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر اس اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے نبی کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کیوں ان بتوں کو، ان دوسروں کو مانتے ہو؟ بتاؤ. تو یاد رہے یہ کافر مشرک جان بوجھ کر، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ گمراہی پر ہے، پھر بھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کے لیے کوئی خیر، اونچی کہیے. اب میں ایک بات اور کروں اور پھر اگلی آیت. اسی طرح جو بندہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، ہم اسے بھی یہی کہتے ہیں نفس کو قابو کرو. نفس کو سیدنا غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، مادرزاد ولی اللہ. 25 سال فرماتے ہیں میں نے مجاہدہ کیا جنگلوں میں رہ کر نفس کو قابو کرنے کے لیے. وہ جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے وہ تو مجاہدہ کر رہے ہیں، اور ہم شہروں میں رہ کر ماں کے پیٹ سے ولی پیدا نہیں ہوئے تب بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جنت تو ہماری ہے، اور نفس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے. اس نفس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. تو جو نفس کا غلام، نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ صحیح راستے پہ ہے. میں ایک جملہ کہنے لگاؤں، سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. اس نفس کو قابو کر لو ورنہ یہ تم کو قابو کر لے گا. نفس کو قابو
کر لو ورنہ نفس تم کو قابو کر لے گا. اور جو نفس کے قابو میں آ جائے پھر وہ کیا ہوگا؟ خواہشات کا بندہ. پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ہمیں سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ان کے پاس ہم حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں. یہ جو بت پرستی نہیں چھوڑتے، کفر اور شرک نہیں چھوڑتے، ان کے عقیدے، قول، اعمال سب جھوٹے، کیونکہ یہ کہتے ہیں اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا، قیامت کو نہیں مانتے ہیں، حرام کو حلال جانتے ہیں، یا جن کی کچھ باتیں سچی مگر ہیں جھوٹے ہیں. جس طرح منافق کہتے تھے حضور کو کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں مگر اللہ فرماتا ہے جھوٹے. پڑھیں قرآن کی آیت 28واں پارہ سورہ منافقون، میں سناتا ہوں آپ کو. اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں. نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں. انکا، انا کا لفظ شک دور کرنے کے لیے آتا ہے، لام اور زیادہ تاکید کے لیے، مضبوط کے لیے. بے شک ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کن کا بیان؟ کن کا؟ منافقوں کا. میں سورہ منافقون آپ کو سنا رہا ہوں، پارہ نمبر 28، سورت کا نمبر 63، 62-63. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. اب آگے سنیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. انہوں نے نشہدو کہا، اللہ یشہدو فرما رہا ہے. انہوں نے انکا فرمایا، اللہ بھی انا فرما رہا ہے. انہوں نے لرسول اللہ کہا، اللہ لکاذبون. کیا مطلب؟ کہ جتنا زور دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں یہ ضرور جھوٹے ہیں. اے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ ضرور، بے شک یہ منافقین ضرور جھوٹے. حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ضرور اونچی گئی ہے جھوٹے. جب اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، تو کیا میں اور آپ ان کے لیے رعایت کر سکتے؟ پوچھ رہا ہوں. آج پھر لوگ کیوں کر رہے ہیں رعایت؟ تو جو رعایت کر رہے ہیں وہ جان لیں جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ ہرگز سچا نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم ان کے پاس حق لائے. ان کافروں مشرکوں کو قرآن سنایا گیا، نبی بھیجا گیا، نہیں مانا. یہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں سب کچھ اللہ کا ہے، اندر سے ان کا کیا حال ہے؟ بتوں کو بھی مان رہے ہیں، ان کو بھی مان رہے ہیں. یہ منہ سے کہہ دیتے تھے خالق مالک سب اللہ ہے، مگر دل سے مانتے نہیں. تو کیا ہوا؟ جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی یاد رکھنا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کی صفتوں میں آپ پڑھتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا.
دل سے مومن کی زبان پر ایمان کا کلمہ ہوگا، دل سے تصدیق ہوگی. کافر کی زبان سے کفر کا کلمہ، دل سے تکذیب. یہ جو منافق ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یعنی مومن اوپر سے اندر سے مومن، کافر اوپر سے اندر سے کافر. یہ منافق اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے انکار کرتے ہیں. تو ان کے لیے کہہ دیا یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، ان کا عذاب سخت ہوگا. آپ لوگوں نے جب یہ بات سن لی تو اب سننے کے بعد کیا یہ یقین نہیں آیا کہ اس وقت منافق تھے، آج نہیں ہے؟ کیا آج تو زیادہ ہوں گے. تو یہ جتنے بدعقیدہ ہیں یہ وہی ہیں، ان کے وہی عقیدے ہیں. اوپر سے کہتے ہیں ہم حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر اندر سے ان کو مانتے کیوں؟ پھر ان کے کمالات کا انکار کرتے ہیں، کیوں ان کی شان نہیں مانتے؟ سوچنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا، اولاد اللہ کی نہیں ہے. اللہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس سے پاک ہے. اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اور معبود خدا. یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو کہتا یہ میرے ہیں، وہ کہتا وہ میرے ہیں. علاقے بانٹے ہوتے، قومیں بانٹی ہوتی، برادریاں. جی یہ پٹھان میرے ہیں تو جناب ملک تمہارے، چودھری اس کے، یہ ہو جاتا نا. یہ بتا دیا گیا. دوسرا خدا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر تعلی چاہتا، بلندی. میں زیادہ تگڑا ہوں، کہتا نہیں میں زیادہ تگڑا ہوں، میں زیادہ تگڑا ہوں. قرآن ہے. عقل والو، عقل کائے کے لیے دی ہے؟ پہچان کے لیے دی ہے، پہچانو. وہ تذکرہ غوثیہ میں ہے نا، جنگل میں ایک شخص تھا، خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے، میں خدا ہوں. وہ ایک مسافر گزرا تو اس کو اس نے بلایا، جانتے نہیں ہو میں خدا ہوں؟ اس نے کہا اچھا، مجھے تو آپ کی بڑی تلاش تھی. میرا ایک بھائی ہے، اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے، آپ خدا ہو وہ ٹھیک کر دو. مل ہی گئے ہو تو کام کر دو، میرے ایک بھائی کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، وہ ٹھیک کر دو. وہ خدائی کے دعوے کرنے والا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا سوال آگے سے آ جائے گا. کہنے لگا بات یہ ہے میں آنکھ پھوڑنے پہ ہوں، میرا ایک بھائی ہے اس کی ڈیوٹی ہے آنکھ ٹھیک کرنا، دوسری پھوڑوانی ہے تو میں پھوڑ دیتا ہوں. ایسی باتیں